بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ مینجمنٹ ہاؤس اور سی او کلب ایک اسپیشل ایک ٹرانسمیشن ہے, روشنی کا سفر, لائف گوز آن. یہ ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی, اور یہ اسپیشلی کووڈ-19 کے یہ کانٹیکس میں بھی یہ گفتگو ہوگی. ہم تمام پاکستان کی جو ہائی پروفائلز, پرسنالٹیز, سیلیبریٹیز اور انٹلیکچوئلز, ٹیچرز, انٹرپرینیورز, سی اوز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے کوئی انسپریشن حاصل کرتے ہیں. تو آج کی جو شخصیت جن کو میں کہتا ہوں کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں, ان کے لیے میں تعارف سے پہلے ان کا میں ایک شعر جو ہے علامہ اقبال کا ان کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ان کا کام اور ان کا جو نام اور ان کا جو پرفارمنس ہے وہ کسی سے ڈھکی چھٹی نہیں ہے. تو یہ شعر میرا خیال ہے ان کے اوپر بڑا اپلائی ہوتا ہے کہ مجسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. اقبال نے بڑے خوبصورت یہ انداز میں بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ مجسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے اس جہاں میں فراغ. کہ جو بندہ حر ہوتا ہے اس کے لیے فراغت نہیں ہوتی. تو یہ وہ ہستی ہیں 24 آورس کام کر رہی ہیں, ان کے پاس کوئی فراغت نہیں, فراغت صرف غلاموں کے لیے ہوتی ہے. تو آج کی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر امجد ثاقب. سر یہ شعر ٹھیک تھا میرا خیال ہے کہ جو بندہ حر ہوتا ہے اس کے لیے فراغت نہیں, یہ تو بالکل درست ہے, لیکن ہم بندہ حر ہیں یا نہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ کی کثرت نفسی, آپ کی ہیوملٹی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم ٹو سی او کلب اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. سر مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ کے اوپر جو اس وقت کچھ اتنی ڈزنس آف تھیری چل رہی ہیں, پرسیپشنز ہیں, کچھ پیسیمزم ہے, کچھ ڈپریشن ہے سائیکولوجیکلی اور بلا بلا بلا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں گلوبلی؟ اور اس میں سے کیا, کیونکہ جو آپ کا کام ہے اخوت, وہ اس کا دوسرا نام امید ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام ہی جو امید ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا امید ہے اس کووڈ میں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ مختلف لوگ اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیریسی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا, دیکھیں انسانیت کو اس طرح کی بہت سی مشکلات صدہ برس سے پیش آتی رہی ہیں. اگر ہم بیماریوں کی بات کریں تو طاعون ہے, انفلوئنزا ہے, چیچک ہے, پولیو ہے, کینسر ہے, کتنی بیماریاں آئیں. پھر دوسری قدرتی آفات ہیں, سائیکلونز ہیں, فلڈز ہیں, زلزلے ہیں, پھر جنگیں ہیں مختلف قسم کے جو انسان نے خود سے ہی اپنی ہلاکت کا سامان کیا. لیکن ہر ایسے حادثے کے بعد یا ایسی آفت اور وبا کے بعد انسان زیادہ طاقتور ہو کے باہر آیا. انسانیت جو ہے وہ اور اس نے ایک قدم آگے بڑھایا, کیونکہ اس میزری نے, اس ایگنی نے اس کے اندر کچھ چیز ایسی جگائی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزیلینس جو ہے نا, یہ ایک اجتماعی انسانی ورثہ ہے. کیونکہ اگر آپ اس قسم کی چیزوں کے سامنے ہتھیار پھینک دیں تو پھر زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی. دیکھیں نا, یہ میں نے جتنی چیزیں گنوائیں, 2 عالمی جنگیں ہوئیں, پھر کہاں پر جو ہے ایٹامک ایکسپلوژن ہوئے, بیماریاں آئیں, مطلب کتنا کچھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا دنیا آج سے 100 سال, 200 سال, 400 سال پہلے سے کہیں آگے نہیں کھڑی؟ ہماری ترقی دیکھیں, میڈیسن میں ترقی دیکھیں, تعلیم میں ترقی دیکھیں, فائنانس میں ترقی دیکھیں, سڑکیں دیکھیں, عمارتیں دیکھیں, بندرگاہیں دیکھیں. 100 سال 150 سال پہلے کہیں جہاز کا نام و نشان بھی نہیں تھا ہوا میں, اب دیکھیں جہاں ایروپلین انڈسٹری. تو یہ جب بھی یہ واقعہ ہوگا, یہ اس سے انسانیت ہمیشہ تر و تازہ ہو کے اور طاقتور ہو کے باہر نکلے گی. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے, بیماری ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن یہ ایک چیلنج ہے, اور اس میں ہماری اجتماعی شعور کو اس کے ساتھ اس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے باہر نکلنا ہے. ہتھیار نہیں پھینکنے, شکست نہیں ماننی. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ از ٹیکن کہ یہ چیلنج ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ صحیح بیٹھتی ہے کہ ہم اسپیشلی پاکستانی تو ویسے ہیرے کی طرح ہو گئے ہیں کہ اتنے کٹ لگ گئے ہیں, اتنے کٹ لگ گئے ہیں سر 73 سالوں میں کہ ہم تو فنش ہو کے پچھلے 10 12 15 20 سالوں میں کتنے سیلاب آئے, کتنے زلزلے آئے, کتنے معاشی بحران آئے, کتنی سیاسی
جو ہیں ہم نے نشیب و فراز دیکھے، تو ہمارے لیے تو یہ ایک وے آف لائف ہے. کرائسس مینجمنٹ ہمارے لیے ایک وے آف لائف ہے. ٹیررزم، ہاں، وار دیکھی، ہزاروں ہمارے جو لوگوں نے شہادت کا رتبہ پایا، ہم تو ہیرا بن گئے. تو یہ ہے. تو لیکن بہرحال اس کے اندر پھر بھی اس موقع پر یہ اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. تو ہمیں اس کے لیے سوچ سمجھ کے ساتھ اور ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم، ایک مڈ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. تو پھر سا کر ہم اس کو اب تک کا تو ہمارا رسپانس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں چند بہترین رسپانسز میں سے ہے. ہم نے کوئی دیکھ لیں جو میڈیکل کے شعبہ میں کرٹیسزم تو بہت ہے، بہتری کی گنجائش بھی بہت ہے، لیکن بہرحال ہمارا رسپانس اوورآل اس میں اتنا میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہم بہت آگے ہیں. سر بیفور آئی جمپ ٹو دا اخوت، سر مجھے یہ بتائیے کہ کرائسس جب آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو رول ہوتا ہے لیڈرشپ کا ہوتا ہے، چاہے وہ ادارے کی ہو چاہے ملک کی ہو. اور لیڈرشپ کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم نے آج تک لیڈرشپ پڑھی تھی سمپل، تو لیڈرشپ ان کرائسس آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ کے لیے ہمیں کون سی کریکٹرسٹکس چاہیے کسی اچھے لیڈر میں آ کے اس کرائسس کو مینیج کر سکے؟ سر دیکھیں، لیڈرشپ تو ہوتی ہی کرائسس میں ہے. عام طور پر اگر حالات ٹھیک چل رہے ہوں، اکانومی بھی ٹھیک ہو، زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہو، تو یو نیڈ مینیجرس کہ انہوں نے ایک سیٹ پیٹرن ہیں، پروٹوکولز ہیں، سسٹمز ہیں، پروسیجرز ہیں ان کو. تو لیڈرشپ چاہیے جب بھی کوئی ان یوزول سرکمسٹانسز ہوں، جب بھی انسرٹینٹی اپنے عروج پر ہو، جب بھی کوئی حل نہ نظر آ رہا ہو، جب بھی کوئی راستہ مدھم ہو، جب بھی کوئی ایسی مشکل ہو کہ لوگوں کے آسان خطا ہو جائیں، تو ہیئر کمز دا لیڈر. یہاں پر لیڈر کی پہچان آتی ہے کہ وہ انسرٹینٹی کو کیسے گریپل کرتا ہے. مطلب دیکھیں نا، لیڈرشپ کیا ہے؟ مطلب ہے اٹس اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو سم گولز. تو اب وہ گولز عام حالات میں ہوں تو پھر وہ ایک بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ٹیکسٹ بک میں پڑھ لیں، آپ MBA کی ڈگری حاصل کر لیں، آپ ان کو چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بڑی حد تک آپ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے. بٹ جب انسرٹینٹی ہو، جب اندھیرا ہو، جب امید کی کسی کرن کی تلاش ہو، جب آنسوؤں کے ایک سمجھیں کہ ایک ریلا ہو، جب حوصلے ٹوٹ رہے ہوں، جب کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایک شکست خوردہ فوج کا سپہ سالار ہے نا، اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اس نے اب اگر فتح پانی ہے تو پھر وہ تاریخ کے اوراق میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا. رابرٹ بروس ہم پڑھتے تھے اسکول میں کہ جب وہ ٹرائی گیم کو جب وہ فوج ہار کے چلی گئی، اس میں وہ دیکھتا تھا اور اس نے ہی مسٹرڈ اپ اس کالج اینڈ. تو یہ ہے، دس از دی ٹرو چیلنج. اب پتہ چلے گا کہ ہمارا لیڈرشپ کتنی اسٹرانگ ہے. لیڈرشپ صرف سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے. علماء اکرام کیا کرتے ہیں، ہماری بزنس لیڈرشپ کیا کرتی ہے، ہماری ایکڈیمک لیڈرشپ کیا کرتی ہے، ہماری سول سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں. تو جتنے بھی شعبہ ہائے فکر ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کرونا وائرس نے کسی ایک شے کو متاثر نہیں کیا بلکہ پوری زندگی کو متاثر کیا. تو ہر شعبہ میں انسرٹینٹی ہے اور ایک پتہ نہیں، لوگ وسائل کی کمی ہے، اور پھر کوئی اسٹریٹجک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی پریسیڈنس نہیں ہے کہ آپ ماضی میں جا کر دیکھیں کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا تو ان لوگوں نے یوں کیا تھا. کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. تو یہاں پر سوائے کریٹیوٹی کے اور انوویشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بغیر آپ نہیں تو انٹرپرینیوریل ایبلٹی کا بھی امتحان ہے، تو آج ہے. سر ابھی آپ نے بات کیا کہ انسرٹنٹی کا، آپ نے 2-3 اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے سر، کیونکہ آپ ادب کے بھی ماشاء اللہ آپ کی اردو سے ہم کو سیکھتے ہیں سر، کہ سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی. بالکل بالکل سر. بے یقینی کے اندر جو ایک پہلا جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتی ہے سینس آف ڈائریکشن. بندہ ایک انڈیویجول یا ایک نیشن لوز کر جاتے ہیں، اور جب سینس آف ڈائریکشن ختم ہوتی ہے تو قومیں انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے سر؟ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بے یقینی جب ہوگی تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی.
That is a constant. خود میں کہتا ہوں، میں نے اپنی وہ کتاب جو لکھی تھی کامیاب لوگ، اس میں نے اسی کے اوپر بات کی ہے کہ خود پہ یقین اور خدا پہ یقین، خود پہ یقین اور خدا پہ یقین، خود شناسی اور خدا شناسی. ہاں، دس از دی بگننگ. کسی بڑے سفر کے لیے سب سے پہلی جو ترکش کا جو سب سے پہلے تیر ہے نا، وہ خود پہ یقین ہے اور خدا پہ یقین ہے. یعنی ایک فرد نے ترقی کرنی ہے تو بھی اس نے یقین سے کرنی ہے، ایک قوم نے ترقی کرنی ہے تو بھی اس نے ایک یقین سے کام کرنا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، مطلب اقبال صحیح کہتے ہیں کہ خود فریبی سے خود شناسی کا سفر ہے. بالکل. دیکھیں نا، اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ صبح ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ سورج طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی باد صبا آ کر آپ کو جو سفر پر آمادہ کرے گی یا نہیں کرے گی، تو یقین پیدا کرنا فرد کے لیے اور سماج کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. یقین پیدا کرنا نام یقین سے آتی ہے وہ جت اقبال، دیکھیں اقبال ہمارا مرشد اقبال ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ امید دیتا ہے اور یقین اپنے اوپر پیدا کرتا ہے. تو امید کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں ہے، اور امید وہ یقین ہوتا ہے خدا پر. تو پھر دیکھیں، امید کی بات میں آپ سے کہوں کہ جو شخص امید سے آری ہے نا، وہ خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے. کیونکہ اگر میں یقین ہے کہ خدا ہے تو پھر میں نا امید کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اگر میں کہوں کہ میں نا امید ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے خدا پہ یقین ہی نہیں ہے، جو ہر وقت میرا بازو تھامتا ہے، ہر وقت مجھے ایبسلیوٹلی. تو یہ امید جو ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو سناؤں کہ وہ کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اگلا لمحہ قیامت کا ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، بالکل سورہ اسرافیل پھونکا جانے والا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہے کسی درخت کا، تو آپ کو اس لمحے وہ بیج لگا دینا چاہیے. اب دیکھ لیں کہ ہماری جو سب سے بڑی ہستی ہے جس سے ہم کس قدر محبت کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونے والا ہو پھر بھی درخت لگا دو، پھر بھی پودا بیج بو دو. تو اب وہ قیامت تو نہیں آ گئی بھائی. مطلب آپ دیکھیں نا، ابھی تو دنیا نے کروٹ لینی ہے، ترقی کرنی ہے، تو اب ہم اگر یہی رونا دھونا کہ بس جی ختم ہو گئی، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، اب تو اندھیرے ہیں، تو یہ نہیں. تو کوئی بھی بڑا لیڈر سے بڑا لیڈر دیکھیں، اب میں نیلسن منڈیلا کی کیا مثال دوں. 29 سال ایک شخص 6x6 کے کمرے میں بند رہتا ہے. مطلب کوئی سورج کی کرن اس کو جگانے نہیں آتی، وہ سورج نہیں دیکھتا، وہ کسی شخص سے نہیں ملتا. کیا چیز ہے جو اس کو 29 سال مرنے نہیں دیتی، زندہ رکھتی ہے؟ مطلب وہ اس کو یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ روزن کھلے گا اور کبھی نہ کبھی دیوار کے اس پار ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی وہ پھول دیکھے گا. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں سفر کو، اس گفتگو کو، اس روشنی کے سفر کو لے کے امید کے اوپر ہم اس کو آگے کنیکٹ کرتا ہوں میں قوت کے ساتھ. میرے استاد نے، ہم 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک بلیک بورڈ کے ساتھ لکھا، اس وقت جاب ہوتے تھے، امید کا لفظ لکھا، الف میم یہ دال. انہوں نے اس کے ڈائسیکشن کیا 4، اس کے کہتے ہیں یہ جو ورڈز ہیں، یہ جو ورڈ ہے امید، یہ 4 یہ حروف تہجی سے بنتا ہے، الف میم یہ اور دال. نازیہ، الف میم یہ اور دال. الف سے کہتے ہیں کہ جی ایمان، وہی بات آپ نے بولی، میم سے محبت، یہ سے یقین اور دال سے دعا. اس کے پاس یہ 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اس سے امید کوئی نہیں چھین سکتا. بالکل، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو اخوت یونیورسٹی کا موٹو ہے نا، وہ 4 الفاظ ہیں، اس سے ملتے جلتے ہیں. سب سے پہلے الف سے، میرا یہ کوشچن میں کنیکٹ کروں. جی بالکل کہ یہ جو امید ہے، یہ آپ نے آج سے کچھ سال پہلے 12-14 سال ہو گئے، میں اس سفر کو دیکھ رہا ہوں، جب پکنک ہوئی تھی تو یہ جو امید کا جو پودا تھا، یہ جو بیج تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی بڑے اندھیرے تھے، لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم بڑا عروج پہ تھا. ان دنوں کی بات ہے، علی جو مشرف کے عراق کا جب ٹائم تھا، تو یہ سر یہ امید کا جو بیج لگایا اور آج یہاں تک پہنچ گئے کہ 120 بلین روپیز کے آپ نے، اور لاکھوں گھروں کو آپ اس کو ایک بیج سے وہ تنا ہوا درخت بنتا گیا، بلکہ اب تو ایک پورا باغ بن گیا. سر اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے اور کووڈ کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے؟
سوال ٹھیک ہے. موٹیویشن تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ بھائی مجھے جو زندگی ملی ہے یہ میرا امتحان ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے خدا نے اپنا نائب بنایا ہے، اور مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، مجھے کچھ مہلت دی ہے، اور پھر جب میں نے لوٹنا ہے اس کے پاس تو میں نے اپنا زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے کہ کل صبح وہ اسکول جائے گا تو استاد سے اس کو تھپکی ملے گی. اس کی کیا موٹیویشن ہے؟ یہی کہ بھئی وہ جب پیش ہوگا تو اس کو ایک اپریسیشن ملے گی. تو ہم بھی یہی ہیں، روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. روز حساب جب دفتر عمل پیش ہو تو شرمساری کے آنسو تو نہیں ہونے چاہیے. تو وہ مطلب ہے روز محشر جو ہے جب ہم نے جانا ہی ہے تو پھر پیش ہی ہونا ہے اور ہر شے کا حساب ہی دینا ہے. تو کیوں نہیں میں اپنے کوشش کروں کہ میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں. تو یہ ایک احساس ہے جو مجھے آپ سے ملتا ہے، دوسروں سے ملتا ہے، معاشرے سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے. کتنے خوبصورت لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. تو ہمیں یہ ایک تو یہ چیز ہے. اور باقی پھر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا خود شناسی، انسان کو اپنے اندر ڈوب کر یہ سوال تو کرنا چاہیے کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جس شخص نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا وہ پشمردہ رہتا ہے، وہ مایوس رہتا ہے، وہ ایک ایسی بس زندگی کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے، وہ زندگی کو گزارتا نہیں ہے، زندگی اسے گزارتی ہے. تو ہمیں سوچنا تو چاہیے نا. جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ پر امید بھی ہو جائیں گے، آگے بھی بڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ویژن، خواب دیکھنے چاہیے، ویژن ہونی چاہیے. لیڈر کے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ ویژن. اگر ویژن ہی نہیں ہے تو پھر وہ خواب نہیں ہے تو وہ تعبیر تک کیسے پہنچے گا؟ سر اب تو ویژن سارا ٹیلی ویژن کھا گیا سر. اور مشن جو تو آپ بات کر رہے ہیں مقصد کی، مشن کی، وہ تو سارا کمیشن کھا گیا سر. اب تو سارے کوئی کمیشن کے بغیر موٹیویٹ ہی نہیں ہوتا. نہیں، میں بڑے احترام سے اختلاف کروں گا کہ نہیں، دنیا ابھی بھی خوبصورت لوگوں سے بھری ہوئی ہے. دنیا ابھی بھی دیکھیں، اخوت کی میں مثال دے دوں کہ 30 لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو آپ نے قرضہ دیا، ٹھیک ہے سر، 120 ارب کے لگ بھگ رقم دی، 400 شہروں میں یہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو آپ کی ریکوری کی پرسنٹیج 99.9 ہے. تو میں کیسے نا امید ہو جاؤں اس قوم سے؟ یہ دیانت ہے، یہ امانت ہے، یہ صداقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں لوگ واپس کرتے ہیں؟ کوئی ہم نے ان کو کولیٹرل کی زنجیر میں بھی نہیں باندھا. ہمارے پاس نہ چابک ہے، ہمارے پاس نہ پولیس ہے، ہمارے پاس نہ ٹیکس کلیکٹر ہے. تو مطلب دیکھیں نا، ہماری محبت، ایثار اور قربانی. سر میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو اعجاز نثار مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. میرے اس محبت کے اندر جو اخلاص ہے نا، وہ نظر آئے بغیر آپ کو اپنے سحر میں لے لے گا. جب آپ کسی مخلص شخص کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کی شخصیت سے ایک عجیب طرح کی، جسے کہتے ہیں نا، ایک میگنیٹک فیلڈ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک تو نظر آتی ہے نا، ایک ایسی بھی ہے جو نظر نہیں آتی. جو نظر نہیں آتی ہمیں اس کو کھوجنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کیا ہے. تو بین السطور بھی تو کوئی چیز ہے نا، پس الفاظ بھی تو کوئی چیز ہے نا. تو جیسے بٹوین دی لائنز کہا جاتا ہے. خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا ہے کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا آپ جو ہے نا اس کو اور طرح کی شاعری کے رخ میں دیکھتے ہیں. میں سمجھ. سر آگے چلتے ہیں. سر اخوت نے ابھی تک ماشاءاللہ آپ کی اتنی کمپین چل رہی ہیں ماہ رمضان میں دیکھ رہا ہوں، بہت ماشاءاللہ یہ میسیج اخوت کا اور امید کا پاکستان پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. یو ایس اے میں ماشاءاللہ ایک کنسرٹ ہو رہا ہے، ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ وہاں بھی ایک صوفی نائٹ ہو رہی ہے. سر ابھی تک کی کیا کنٹریبیوشن ان اے نٹشل کیا؟ اور سر سب سے بڑی کنٹریبیوشن، جو ٹینجیبل کنٹریبیوشن کی میں بات نہیں کرتا، سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے کہ ہم نے امید دی ہے، ہم نے حوصلہ دیا ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، جو اقبال نے کہا. تو ہم نے امید سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے.
ہم نے جب یہ کام شروع ہوا تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ کھانا کھلاؤ، لاکھوں لوگوں کو کھانا پیش کر دیا جی وہ آپ کے میں نے دیکھے وہ جو وینس تھی جس میں جی اس میں ہم نے کھانا پھر پارشل لاک ڈاؤن شروع ہوا تو پھر کھانا تقسیم کرنا مشکل ہوا، پھر ہم نے راشن بیگ بنانا شروع کر دیے، 1 لاکھ کے لگ بھگ راشن بیگس خاندانوں کو بانٹے گئے، پیش کیے گئے، میں بانٹنے والا لفظ واپس لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جن علاقوں میں کھانا نہیں بھیجا راشن بیگ نہیں بھیجے جا سکتے وہاں پر ہم نے فائنینشیل اسسٹنس دی، پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ پھر ہم نے ہسپتالوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کر جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے، نرسز، پیرامیڈکس، ان کے لیے مختلف قسم کے ماسکس اور گاؤنز اور گیجٹس وہ پرووائڈ کیے۔ تو یہ دونوں طرح سے ٹینجیبل بھی اور نان ٹینجیبل بھی، یہ چیزیں تو جو نظر آ جاتی ہیں نا آپ گن سکتے ہیں، لیکن جو گنی نہیں جا سکتی، جو شمار میں نہیں ہیں، وہ ہے امید۔ اور یہ پیغام ہم نے کہا کہ اینڈ ٹو اینڈ موومنٹ ہم نے چلائی، اس کا مطلب ہے نیبر ٹو نیبر۔ ہم نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا زبردست میسیج تھا کہ مسجدوں کو یہ جگہ بنائی، مسجد اپنا رول نہیں، اس کا پہلے آغاز اینڈ ٹو اینڈ ہے، نیبر ٹو نیبر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر ہمسائے کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، کسی دکھ کا شکار تو نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ہر شخص کسی نہ کسی کا تو ہمسایہ ہے، وہ غالب والی کیفیت تو نہیں ہے نا کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سفر کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ، تو یہ کوئی نہ کوئی دیکھیں نا، ہر شخص کا ایک ہمسایہ ہے۔ تو اگر ہمسایہ کا خیال رکھ لے تو ہمیں میں عرض کرتا ہوں، ہم نے اینڈ ٹو اینڈ پہلے کیا، نیبر ٹو نیبر، پھر ہم نے کہا کہ نیبر ٹو نیبر کے بعد ایم ٹو این بھی ہے، ماسک ٹو نیبرہڈ، یعنی 500-700 گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے، ایک نیبرہڈ ہے، اس میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں کچھ اچھے لوگ جاتے ہیں، مسجد کمیٹی ہے۔ تو جب یہ اینڈ ٹو اینڈ میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر محلہ کمیٹی، محلہ کے لوگ، مسجد کے انسٹیٹیوشن ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ ان 4-5-7 گلیوں میں کون سب سے غریب ہے، وہ اس کے پاس جائیں، وہ اس کو جا کر اس کی مدد کریں، وہ اس کو گلے لگائیں۔ تو یہ پہلی سطح پر فرد کی فرد سے مواقعات یعنی اینڈ ٹو اینڈ، دوسری سطح پر لوکل چھوٹی کمیونٹی کی اپنی کمیونٹی سے، تیسری بھی ہم نے ایک ماڈل بنایا۔ ہم نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹو اینڈ کہ نیبر ٹو نیبر، تو اگر سارے ہی غریب ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو ہم نے کہا کہ اس صورت میں ایل ٹو ایل، لوکیلٹی ٹو لوکیلٹی مواقعات، کہ گلبرگ والے اٹھیں اور کہیں کہ گرو مانگٹ نامی گاؤں میں غربت ہے تو میں نے وہاں جا کر ان سے مواقعات کرنی۔ تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے کھانے کا سامان، راشن بیگ اٹھائیں اور اس علاقے کی مسجد میں رکھائیں اور ان کو کہیں کہ جی ہماری آپ کی اس پورے گاؤں سے، اس محلے سے جو اس وقت معاشی تنگی دستی کا شکار ہے، ہماری مواقعات ہے، یہ ہم تحفہ لے لیں۔ میں نے دیکھا پچھلے دنوں، حالانکہ ہمارا یہ اپنا، ہم نے اپنی روایت سے یہ اصول اخذ کیے، لیکن میں نے ایک ٹرکی سے ایک میں نے دیکھی چھوٹی سی ویڈیو کلپ کہ لوگوں نے، بہت سے لوگ آئے اور مسجد کے برآمدے میں انہوں نے سامان رکھ دیا، ایک طرف سے رکھ رہے ہیں اور ایک طرف سے لے جا رہے ہیں، یعنی لینے اور دینے والے کا کتنا خوبصورت یہ اتصال ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا، نہ کسی کی آنکھوں میں کوئی یہ ہے کہ اس کو کوئی شرم ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تحفہ دیا اور کسی نے تحفہ وصول کر لیا۔ ہم کسی شخص کو جب پیش کرتے ہیں نا کوئی کھانے کا بیگ، وہ بیسیکلی یہ اجازت بالکل اس میں اس شخص کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سے قبول کر کے ہمیں خدا کے قریب کر دیا، اس کی عزت نفس کو آپ نے، اگر وہ نہیں اس کی روحانی پہلو پہ غور کر، اگر وہ شخص نہیں لیتا آپ سے چیز تو یو ہیو لاسٹ این اپرچونٹی ٹو پلیز یور گاڈ۔ آپ نے خدا کے قرب کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے چیز دی نا، تو اس نے قبول کر کر آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی لکھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنا خوبصورت ماڈل آپ نے این ٹو این، این ٹو ایم، این ٹو ایل ٹو ایل کیا، مجھے اس کی ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جو احساس پروگرام ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، جو کہ بہت بڑا اس کے اندر فائنینشیل اسسٹنس دی جا رہی ہے، اس نے اخوت کے اس ماڈل کو فالو کیا اور کیا سپورٹ کیا، اور کیا ڈائریکٹلی کوئی گورنمنٹ کے کسی ادارے نے آپ کو، آپ کی انگلی پر دیکھیں ہم آپ کو حصہ بنتے ہیں؟ ساتھ بات یہ ہے کہ حکومت کا ایک اور بہت بڑا وسیع پرسپیکٹو ہے۔
حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی کام کیا ہے کہ 12 ملین خاندانوں کو انہوں نے امداد فراہم کی. تو یہ بھی آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم نے, یعنی حکومت قوم کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا, 12 ملین افراد کو اپنا دوست بنایا, ساتھی بنایا. تو حکومت تو ایک بڑے اسکیل پہ کام کرتی ہے. جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں, وہ سپلیمنٹ کرتی ہیں, وہ گیپس کو فل کرتی ہیں. وہ ساری کی ساری ذمہ داری نہیں لے سکتی, بٹ دوز انسٹیٹیوشنز ریفلیکٹ دی بیسٹ آف دی کمیونٹی. یہ کوشچن ہے بڑا سمپل سا, یہ کوشچن آف گورننس اینڈ مینجمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں جو کہ آپ ان سے میچ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے پاس ایفیشینسی ہے, پرفارمنس ہے, ڈیڈیکیٹڈ ورک فورس ہے جو کہ ان کے پاس مسنگ ہے. ان کے پاس سیلری والے ٹیچر ہو سکتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگاتے جائیں. سر یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ماڈل آیا پنجاب گورنمنٹ نے, یہ ادھر ایکسپو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت ہاسپٹل بنایا اور وہ سلیوٹ دیں ڈاکٹر راشد ہماری جو ہیلتھ منسٹر تھیں, انہوں نے بنایا. لیکن اس کے بعد اس کا جو پچھلے ہفتے احتجاج ہوا اور وہ اس کو پیتھیٹک کنڈیشن ہوئی جو میڈیا, تو میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے اندر یہی ڈسپلن کی کمی ہے کہ کام شروع کیا, پیسے بھی ہیں, لیکن وہ دے آر ناٹ ان دا گڈ ہینڈس, دے آر ناٹ اے گڈ گورن نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہاں آپ کی ضرورت پڑتی ہے. کہ اس میں اجاز صاحب اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اگر حکومت کسی مقام پر سمجھے کہ اس کے پاس ریکوزٹ ایکسپرٹیز نہیں ہے یا وہ پیشن نہیں ہے, وہ جسے یہ کام ایک پاگل پن کا تقاضا بھی تو کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کبھی حکومت کو یہ تصور ہو تو پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرنا چاہیے. دیکھیں این جی اوز کو, لیٹ می ایکسپلین اٹ اگین, کہ این جی اوز کا کام جو ہے دس از ٹو کریٹ اے ماڈل. این جی اوز جو ہے نا یہ ناول آئیڈیاز پہ کام کرتی ہیں, یہ کریٹیو آئیڈیاز, یہ آؤٹ آف باکس. گورنمنٹ ایک مخصوص نظام کے اندر رہ کر کام کرنے کی پابند ہے, تجربہ وہاں پر کم ہوتا ہے, انوویشن وہاں پہ کم ہوتی ہے, وہاں پر ایک بلیو پرنٹ اپروچ کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو جو این جی اوز ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ اس ایشو کو کسی نئے انداز میں حل کرنے کی کوشش کرنا. تو این جی اوز کریٹ نیو ماڈلز, ان ماڈلز کو اپ سکیل کرنا یا ان ماڈلز کو وسعت دینا, یہ پھر صرف پرائیویٹ سیکٹر کرے گا یا پبلک سیکٹر کرے گا, کیونکہ ریسورسز ان کے پاس ہیں. تو ہم نے جو تجربہ کیا, فار ایگزامپل جو قرض حسن کا تجربہ کیا, پہلے 10 سال ہم نے حکومت کے ساتھ سے دور رہ کے کام کیا. وی پرفیکٹڈ دس ماڈل. ہم نے ثابت کیا کہ بغیر سود کے قرضہ دیا جا سکتا ہے, مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے, رضاکاریت ہو سکتی ہے, لینے والے کو دینے والا بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر حکومت نے ہمارے ساتھ کام کیا, پھر اس کو اور وسعت مل گئی. وی اپریشیٹ گورنمنٹس انیشیٹو. میں دیکھ رہا تھا کہ پرسوں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہاؤسنگ کے اوپر, آپ ان کو بلایا پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ کو. جی جی, کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو نہیں, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری جو بہت بڑی پارٹنرشپ الحمدللہ ہوئی ہے, جس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کرنا, یعنی حکومت نے وہ قرضہ ریسورسز دیے, ہمیں اپنا ایک ساتھی یا ایجنٹ پارٹنر سروس پرووائڈر کے طور پر منتخب کیا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے. ہمارے پاس چونکہ وہ ڈیٹا بیس موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس آدمی کی پاس کوئی 2-4 مرلے کا پلاٹ ہے, اس کی آمدنی کتنی ہے, اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, وہ ٹرسٹ وردی کس حد تک ہے, وہ بینک وردی ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو پیسے دے کے اس سے پیسے واپس لیں گے. تو دس از اے پارٹنرشپ. اس کے لیے اگر ڈیٹا جو ہے نا انکمپلیٹ ہے, بہت بڑا گیپ ہے ادھر. آبویسلی دیکھیں ڈیٹا تو ایک بہتا ہوا دریا ہے نا, ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز اضافہ ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ہمارے پاس 3 ملین جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے پورے اکراس پاکستان ہے. اکراس پاکستان. اس میں بلوچستان کی حکومت نے تو حال ہی میں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے, جس کے تحت ہم نے لوگوں کو, یہ ہم نے ایک نئی پروڈکٹ, یہ بار میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کہا کہ حکومت نے 12 ملین لوگوں کو احساس پروگرام کے ذریعے مدد دے دی. اب 12 ملین سے اوپر میرے خیال کے مطابق 3 ملین اور خاندان ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے خط افلاس کے قریب آ گئے ہیں یا نیچے گرنے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ 3 ملین کون لوگ ہیں؟ یہ 3 ملین لوگ ہیں جس کا گروسری سٹور ہے, جس کی موٹر سائیکل ریپیئر کی ورکشاپ ہے,
جو سائیکل کو پنکچر لگاتا ہے، جو لڑکی گھر میں بیٹھ کر بیوٹی پارلر جس نے کھولا ہوا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ 30 40 50 ہزار روپے کما رہے تھے، اب دکانیں بند ہو گئیں، ٹھیک ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اپنے ایسٹس کو بیچ رہے ہیں، تھرو اوے، ٹھیک ہے۔ اب خدا نہ خواستہ یہ سچویشن بڑھتی ہے تو کل کو جب یہ کاروبار دوبارہ ہوں گے تو ان کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، تو دے ول فال ان دا پاورٹی ٹریپ۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ 2 مہینے گزارنے کے لیے آپ 20,000 روپے یا 15,000 روپے لون دے دیں، سسٹیننس لون، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیف لون یا کنزمپشن لون۔ وہ بیسک منیمم جو کچن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، بچے کا دودھ خریدیں، ماں باپ کی دوا خریدیں، اور 2 مہینے آرام سے گھر میں بیٹھیں۔ جب 2 مہینے کے بعد یہ کرونا کے اندھیرے دور ہوں گے، زندگی پھر سے مسکرائے گی، تو پھر وہ ان کا کاروبار پھر سے چلے گا، پنکچر پھر سے لگیں گے، موٹر سائیکل پھر سے ریپیئر ہوگی، گروسری سٹور پھر سے شروع ہوگا، تو پھر وہ 500 روپیہ 1000 روپیہ واپس کر دے گا مہینے کا، 2 سال 2.5 سال میں وہ سارے کے سارے پیسے بھی آپ کے واپس آ جائیں گے۔ یعنی آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ لوگوں کو راشن دینا ان کو لیے ضروری ہے جو بوڑھے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، معذور ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کو ہم یہ نہ دیں، ان کو امید دیں، حوصلہ دیں، رفاقت کا احساس دیں کہ لو بھائی۔ اب دیکھیں، آپ سے میں کہتا ہوں، آپ کے پاس ایک مالی بھی ہے، آپ کا ایک الیکٹریشین بھی ہے، آپ کا ایک پلمبر بھی ہے، آپ کے کئی لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے کام کرنے آتے ہیں، یا آپ کی فیکٹری میں کام کرنے آتے ہیں، یا آپ کے آفس میں کام کرنے آتے ہیں۔ اب ان میں سے دیکھیں کہ یار 2 4 5 ایسے ہوں گے جن کو وہ دیہڑی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے سر۔ تو میں نے اسی طرح اپنے ایک الیکٹریشین جو میرے پاس آتا تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے 1000-1200 روپے کی دیہڑی روز مل جاتی ہے۔ اچھا اب مجھے نہیں مل رہی، تو وہ اچھا پھر بڑے مزے کی بات، اس نے کہا، میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں 1000-1200 کا مطلب ہے کہ تمہیں مہینے کا 20-25 ہزار چاہیے، تو تم تھوڑی سی ذرا اگر ڈسپلن کرو تو وہ 2 مہینوں میں بھی چلا سکتے ہو، تو میں تمہیں اگر 20,000 روپے دے دوں تو تم مجھے واپس کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جناب میں 25 دن کام کرتا ہوں، 5 دن چھٹی کرتا ہوں، 25 دن کام کا 1000-1200 روپے کی میری دیہڑی ہے، تو 25,000 روپے میں کماتا ہوں۔ آپ نے تو مجھے جو پیسے دینے، میں نے 1,000 روپے واپس کرنا نا مہینے کا، میں 25 کی بجائے 26 دن کام کر لوں گا، 1 دن اور کام کر لوں گا، ڈبل کام کر لوں گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان کی عزت نفس دیکھیں، عزت نفس سے انسان زندہ رہتا ہے، عزت نفس سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ بڑی پیاری بات۔ امید، یقین کے ساتھ تیسری چیز عزت نفس ہے۔ آپ عزت نفس چھین لینا کسی شخص سے تو وہ انسان ٹھیک ہے، اس کے سانسوں کا تسلسل ہے، لیکن وہ آدمی زندہ نہیں ہے۔ سر ایک کوشچن ایز اے ڈاکٹر پوچھ رہا ہوں، چیئرمین اخوت، فاؤنڈر آف اخوت پوچھ لیا میں نے، امید کی بھی بات کر لی، بھی کہا ڈاکٹر مجھے بات بتائیں، پاکستانی قوم کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم بہت زیادہ ارسپانسبل ہیں، حکومت نے ایک گائیڈ لائنس دے دی، SOPs دے دی کہ آپ نے اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں، ڈسٹینس رکھنا ہے، لیکن یہاں کوئی آپ کو، میں نے آپ کو بچے آپ کا یوں فرنٹ لائن سولجر تھے آپ پہلے جو ارلی ڈیز میں آپ جب اپنا مارکیٹس میں، دکانوں پہ جب راشن خود بانٹ رہے تھے، تو مجھے ڈاکٹر امجد ثاقب کی فکر لگ گئی کہ ہمیں ڈاکٹر امجد ثاقب چاہیے، بھی آگے تو بڑا فاصلہ طے کرنا ہے۔ تو سر اس کی پری کانشنس پہ کیا کہیں گے کہ لوگ تو ابھی تک نہیں سیکھ رہے، ابھی تو کہاں ہے، ابھی تو ایک ٹریجیکٹری اس کی تو بہت آگے جا رہی ہے سر۔ دیکھیں جناب صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، امید ہے، یقین ہے، عزت نفس ہے، ایک چیز ہے سیلف ڈسپلن۔ یس سر۔ قائد اعظم کے آپ کو ارشادات یاد ہے نا، اتحاد، تنظیم، یقین۔ تو جب تک یہ ڈسپلن نہیں ہے نا تو بھی ہم زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیسے آئے گا؟ تو ڈسپلن یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ کتنی اہم ہیں، صحت کے حوالے سے کتنی اہم ہیں، سماجی تعلقات کے حوالے سے کتنی اہم ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، جب آپ بیمار، خدا نخواستہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اور ڈاکٹر مجھے کہتا ہے جی تم نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اتنی واک کرنی ہے، اتنا اٹھنا ہے، اتنا وزن ہونا چاہیے، اتنا ہائپر ٹینشن ہونی چاہیے، اتنی شوگر ہونی چاہیے۔ تو میں زندگی کو بچانے کے لیے مکمل طور پر اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ
اس پرسپیکٹو میں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے سر. اس کو مذاق نہیں ہے یہ. ٹو بی اور ہیملیٹ کا ایک کرائسس تھا نا، جو شیکسپیئر کا جو ڈرامہ تھا، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. وہ تو کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن کرے نہ کرے، وہ تو بیچاری گورنمنٹ، ان کو ہمارے پرائم منسٹر کو احساس ہے کہ غریب لوگ مر جائیں گے اگر ہم ان کو لاک ڈاؤن میں زیادہ عرصہ رکھا، تو وہ بھی چیلنج ہے. اور دوسری طرف بھی یو آر ڈاکٹر. لیکن میں یار اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. اس کے اوپر تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماسک پہننا چاہیے، اس کے اوپر بھی تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں گیدرنگ میں نہ جائیں، ڈسٹنس پہ رہیں. اب دیکھیں ایک موٹر سائیکل پر 3 افراد کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر مسجد بالکل ٹھیک، مطلب ہے جب دین کے تمام جو اصول ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں، تو ہم جذبہ ایمانی کا یہ کیسا اظہار ہے کہ جی ہم نے مسجد میں ہی جا کے پڑھنی ہے. مطلب ہے جذبہ ایمانی کے لیے جو ہماری سرحدیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، کسی اور جگہ پر، کسی اور موقع پر، کسی اور دن. مکہ مدینہ میں انہوں نے یہ اس کو فور دا ٹائم. تو یہ اس میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ یہ سیلف ڈسپلن کی کمی ہے. یہ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. کووڈ کے ساتھ اگلے سیلف ڈسپلن کے بغیر اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں ہماری بہت سارے مسائل کی وجہ ڈسپلن کا نہ ہونا ہے. ہمارے ہاں فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا، اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، گلی محلے میں جائیں، کسی جگہ پر جائیں، مطلب ہے کوئی زندگی کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ اصولوں نہیں سر نہیں. ڈسپلن کسی مخصوص ادارے سے کی جو ہے نا وہ پریروگیٹو نہیں ہے. ڈسپلن تو آپ میں مجھ میں چاہیے. مطلب ہے میں اگر صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھوں گا، وقت پہ کھانا نہیں کھاؤں گا، باقی کام نہیں پورے کروں گا، وقت پہ دفتر نہیں جاؤں گا، تو میں ناکام ہو جاؤں گا زندگی میں. تو ڈسپلن جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا، یہ آپ کے اندر سے کوئی چیز اٹھتی ہے نہیں ہے. تو پھر ایک عام قوم کی طرح، عام سماج کی طرح ہم 140ویں نمبر پہ، 150ویں نمبر پہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہے. تو یہ بھی موقع ایک ہے کہ ہم اپنی اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں. سر کمنگ ٹو دا لاسٹ پارٹ آف دا ٹوڈیز کنورسیشن، سر ہمارے دو حصے ہو گئے. ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی سیلف آئسولیشن کیا، گھر بیٹھے، گھر کو زیادہ ٹائم دیا، کیونکہ آپ کے اندر بھی پاؤں کے نیچے ٹائر لگے ہوئے. سر کبھی آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، وہی کہ مجھے اثر آتی ہے فرصت، آپ کو فرصت تو ہے ہی نہیں. سر تو آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا گھر میں؟ کیونکہ اکثر جو لوگوں میں میں نے دیکھا، ریسرچ یہ کہتی ہے جو بڑے جو کام کرنے والے لوگ تھے اب گھر میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے تو بڑے مسئلے شروع ہو گئے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف پازیٹیو ہے کہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، دوسری طرف بیگم کے ساتھ بڑا. تو آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کیسا گزرا؟ کون سی کتاب پڑھی بچوں کے ساتھ؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیگم کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، بیگم کے ساتھ زیادہ قربت کا احساس ہوا ہے، رفاقت کا احساس ہوا، خوشی کا احساس ہوا. کہ اوائل عمر میں جب بے فکری کا زمانہ تھا تو زیادہ وقت گزرتا تھا بیگم کے ساتھ، اور اگر آپ کو بیگم سے محبت ہو تو پھر خواہش بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ری ڈسکورڈ دوز ڈیز کہ میں زیادہ گھر میں، ہاں مطلب ہے کہ گفتگو ہے. دیکھیں کمپینین شپ جو ہے نا، اس کی کوکھ سے خوشی جنم لیتی ہے. تو مجھے کمپینین شپ کا احساس ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھوں، کسی غریب آدمی سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کمپینین شپ جنریٹ ہوتی ہے. تو مجھے تو گھر میں خوشی ملی الحمدللہ. کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی. پہلے شاید زیادہ ہوتی تھی. پہلے لڑائی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ گھر دیر سے آتے ہیں، آپ وقت نہیں دیتے. تو اب وقت ملا تو وہ پھر پروو ہوا کہ شی واز رائٹ. تو یہ چیز ہوئی، وقت دیا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر روز ان کو کچن میں کچھ ہیلپ کیا، صرف خالی باتیں کی؟ نہیں سب کو دیکھیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں. نہیں سر نہیں، یہ تو پھر ان کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری خوبی ہوگی. ہم نے اپنے جو عمر بھر کے جو طور طریقے ہیں ان کو نہیں بدلا. ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر آپ کو ماشاء اللہ آپ کے پاس اپنی لائبریری ہے سر. جی جی. کوئی ایک تو کتاب کوئی کبھی کی لرننگ کو آپ کو واقعی دل میں اتری ہو؟ دیکھیے میں نے کتابیں تھوڑی تھوڑی کوئی پوری، میں ایکچولی میں آپ کو بتاؤں نا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں
سوشل ڈسٹنس ہم نے نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، ہم نے فزیکل ڈسٹنس کیا. میں لوگوں سے کنیکٹ رہا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، ان سے فون کرتا ہوں، ان سے زوم کرتا ہوں، ان سے اسکائپ پہ میٹنگ کرتا ہوں. 30 40 لوگوں سے ایٹ اے ٹائم میٹنگز کرتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے ہماری میٹنگز چلتی ہیں. دیکھیں الحمدللہ ایز CEO یہ 7000 افراد ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اپنے جنگ پہ لگے، وہ محاذ جنگ پہ کھڑے ہیں، وہ لوگوں کو گلی محلے میں جا کے امداد پہنچا رہے ہیں. تو میں ان سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ تو ہم نے فون کے ذریعے آڈیو میسیجز، ویڈیو میسیجز، ڈسکشن، ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن گھر میں بیٹھی ہوتی رہیں. یہ ایک اس کا. اور تو کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، جو میری زندگی کی سب سے کمی ہے کہ لکھنے کا تھوڑا سا موقع میں ڈھونڈتا ہوں، وہ ملا. تو میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کروں، کیونکہ روشنی وہاں سے ملتی ہے تو طاقت وہاں سے ملتی ہے. تو کچھ اس میں بھی بہت کامیابی نہیں ہوئی، تھوڑا سا وقت میں نے نکال کے وہ بھی پڑھا. بایوگرافی شروع کی، آٹوبایوگرافی پہ وہ آپ پڑھیں نا، اخوت کا سفر، وہ ہماری بایوگرافی ہے. نہیں، وہ آٹوبایوگرافی ڈاکٹر امجد ثاقب، وہ ایک ہی بات. دیکھیں آپ بھی اخوت ہیں، ہم سب اخوت ہیں، وہ ہماری کہانی ہے. میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ صرف اپنی کہانی لکھوں، میں تو اس سماج کی کہانی لکھوں گا. میں تو ان لوگوں کی کہانی لکھوں گا جنہوں نے مجھے اور میرے دوستوں کو یہ خواب کی تعبیر تک پہنچنے کا موقع دیا. تو کہانی ہوتی ہے سر وہ جو دوسروں کی ہو، اپنی کہانی سنانا نہیں سر. لیکن میں ایک جملہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا، کیونکہ بڑی میں لکی ہوں کہ امجد ثاقب کے پاس بیٹھا ہوں کہ اپنا مختار مسعود صاحب کی کتاب ہے، وہ آواز دوست میں کہتے ہیں کہ مردم شماری کرو گے تو 20-22 کروڑ ملیں گے، مردم شناسی کرو گے تو 20 بھی ملیں گے. یہ کہت و رجال ہے. اصل میں جب ہم بات شروع میں کیا تھا، یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں یا لیڈرشپ کے، بیسیکلی یہ کہت و رجال ہے سر، جو اس فیز میں سے گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ساری سزائیں مل رہی ہیں. بیسیکلی فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اجتماعی گناہ نہیں معاف ہوتا. کلیکٹیو جیسے ہوتے ہیں نا، کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، تو کلیکٹیو جو ہوتے ہیں انسانیٹی بھی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو سر آخری سوال تھا جی آپ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ایرا ہے، یہ جو سینچری ہے، یہ فیمینن سینچری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت سب سے زیادہ سٹریس جو ہے اس سارا جو کووڈ کا پینڈیمک کا سب سے زیادہ گلوبلی سر خواتین پہ سب سے زیادہ ہے. سر گھر بھی سنبھال رہی ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے پیرنٹس کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی. گھروں میں نوکر تو آتے نہیں، صفائیاں بھی کرنی ہیں انہوں نے بیچاریوں نے. خواتین کے لیے آپ کے لیے کیا میسیج ہے سر؟ دیکھیں آپ اس کو کسی اور انداز میں، کسی اور پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. میرے نزدیک یہ دنیا نہ مردوں کی دنیا ہے نہ عورتوں کی دنیا ہے. یہ سینچری نہ مرد کی سینچری ہے نہ عورت کی سینچری ہے. دیکھیں اس دنیا میں ایگزسٹنس ہو نہیں سکتی جب مرد اور عورت کا باہمی اتصال نہ ہو. یہ دونوں اہم ترین ایکٹرز ہیں اس پورے کارخانہ قدرت میں. تو ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی سپورٹ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے، اس خوبصورت رفاقت کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے. تو میں یقین کیجئے میں اس بحث میں بہت کم جاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، یہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ ہر شخص کو حقوق ملنے چاہیے. کہاں لکھا ہوا ہے دین کی کسی کتاب میں جس میں لکھا ہوا کہ عورت انفیریئر ہے؟ کہیں نہیں لکھا. اس کے رول کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. معیار کیا ہے عظمت کا اور کسی کھائی میں گرنے کا؟ معیار ہے تقوی، آپ کا کردار، حسن سلوک، حسن گفتار. یہ کردار ہے نا، آپ کتنے سچے ہیں. یہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ گورے کو کالے پہ، مرد کو عورت پہ، چھوٹے کو بڑے پہ کوئی برتری نہیں ہے. ہاں برتری ہے تو اگر آپ تقوی میں آگے ہیں. تقوی کیا ہے؟ امید ہے، خدا پہ یقین ہے، نیکی ہے، صفائی، روح کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے. تو یہ اس بحث میں میرے تو اس کویشچن کا یہ پارٹ یہ تھا کہ جو موٹیویشن کے لیے خواتین کی جو بیچاری اتنا ٹف ٹائم. سر خواتین کو جائیداد میں حصہ دیں، سب سے پہلے تو یہ دیں. کیوں نہیں دیتے ہم جائیداد؟ دیکھیں نا، اس کی فائنینشیل انڈیپینڈنس خود بخود ہو جائے گی، امپاورمنٹ خود بخود ہو جائے گی، وہ زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے کا اختیار اس کو لوٹائے نا. مطلب ہے وہ کیا کہتا ہے منیر نیازی کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا.
تو عورت کو اس کی عمر بسر کرنے کا اختیار کیوں نہیں لوٹاتے؟ اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دینا کہ میں نے کہاں پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، کیسا پروفیشن اپنانا ہے، مطلب دس از امپاور دینا. تو ہمیں ان ٹوٹیلٹی کو اس خاندان کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اچھی نہیں ہے تو اولاد بھی اچھی نہیں ہوگی، بیوی اچھی نہیں ہے تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے نا، تو ہر اچھی عورت کے پیچھے بھی ایک اچھا مرد ہے. پوائنٹ اس لیکن کہ اصل چیز جو عورت کی جو امپاورمنٹ ہے اس کی فائنینشیل، اس کی انڈیپینڈنس ہے، ایبسولوٹلی، تاکہ وہ اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہو. دیٹ از ہم انفورس کیوں کرتے؟ دیکھیں اگر وہ مسلمان ہے، دیکھیں اگر عورت مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے، تو وہ ہر شخص اپنے اپنے کردار کا خود بخود ذمہ دار ہے. تو میں آپ کا جج کیسے بن جاؤں؟ سر لاسٹ کوشچن، اور اپنے اس کا جواب کسی خوبصورت 2-3 اشعار، چاہے غالب، چاہے فیض، چاہے اقبال، اشعار سے دینا ہے کہ کیا میسیج ہے آپٹمزم کا فار دا اسپیشلی دا پیپل ہو آر ڈپریسڈ، اینزائٹی ریڈن، ہیو نو سینس آف ڈائریکشن، ان کو کیا میسیج دیتے ہیں تھرو اقبال، فیض اینڈ غالب سے؟ دیکھیے میسیج تو امید کا ہی میسیج ہے نا. ہر اچھے شاعر نے مطلب اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں یہ سوال کا جواب ڈھونڈ کے لاتا کہ اچھے سے شعر امید جو ہے، تو مطلب ہے کہ امید کے حوالے سے مطلب ہے کہ اقبال کا تو ہر شعر ہی جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، مطلب وہ یقین، ایمان، اتحاد، تو یہ ایک سب سے بڑا پیدا. پھر وہ جو ایک بڑا عام سا شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یعنی جتنی ریزسٹنس آئے گی یہ آپ کو اور اوپر لے کے جائے گی، تو آپ دس از دی ریزیلینس. تو وہ مطلب ہے ملے تو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے. تو اب ایک غزل کا شاعر جو ہے وہ امید کی کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. تو یہ آپ غالب کو عام طور پر آپ قنوتیت کا اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن اس کے ہر شعر کے اندر رجائیت ہے، ہر شعر کے اندر آپٹیمزم ہے، ہر شعر کے اندر امید ہے. تو بہرحال یہ شاعری غالب کا شعر آپ نے بولا، اسی آج کی گفتگو کو ہم کلوز کرتے ہیں پھر غالب کی اسی شعر پہ، اور ایک میں آپ کے نام ڈیڈیکیٹ کروں گا، یقین کے نام اور امید کے نام. غالب کا ایک شعر ہے سر، میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو اس کے اوپر میں نے ایسے لکھے گیا ٹیچر کے پاس. ہم سائیکالوجی کے طالب علم تھے، تو میں کہتے کہ غالب سے بڑا تو پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر کسی نے کچھ کہا ہی نہیں آج تک. وہ کیا تو بڑا نایاب قسم کا شعر ہے جی غالب کا. تو آج کی خاص کر گفتگو کے حوالے سے کہ نغمہ ہے غم کو کیا دل غنیمت جانی، ہاں یعنی کہ اگر درد بھی بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، اس سے خوبصورت کیا بات نہیں. وہ اسی سے مجھے بھی یاد آ رہا ہے وہ شعر کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نغمہ غم نہ سہی، نغمہ شادی نہ سہی، نغمہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی. مطلب ہنگامہ لائف ہے نا. تو آپ اس کو وہ غالب دیکھیں نا، وہ غم کو بھی ایک ہنگامہ سمجھتا ہے. حد سے تو یہ سر اسی طرح ایک شعر آپ کے یقین کے حوالے سے میں آپ کے نظر کرتا ہوں کہ کلوز کرتے ہیں. یقین کے اوپر کہتے ہیں جی کہ اگر دستک دوں، یہ آپ کے لیے سر دستے یقین سے، اگر دستک دوں دستے یقین سے، ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا، ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. واہ 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 واہ. ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ یہ جو عجیب سے ایک انوائرمنٹ چل رہا تھا، اسٹریس، ڈپریشن، جس سے بھی بات کرو، ٹی وی دیکھو. میں تو لوگوں کو ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سیلف آئسولیشن فرام میڈیا پہلے تو یہ کریں، روزے میڈیا کا رکھ لیں تو آپ کو آپ کی بیماریاں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. تو میں وی آر ویری لکی، مینجمنٹ ہاؤس از ویری لکی کہ ہمیں ایک لائیو سیشن کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پیجز پہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو ایک لفظ جو تھا وہ گولڈن نگیٹ تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سیکھا کہ امید جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا راز ہے،
اور امید کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ ایمان کے اوپر ہے. جس کا ایمان خدا پہ ہے وہ نا امید نہیں ہو سکتا, اور جو نا امید ہے اس کا خدا پہ نہیں ایمان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. تو پلیز اپنے خدا پہ یقین رکھیے گا. یہ ایک آزمائش ہے, گھڑی ہے, یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. اجازت صاحب کو اجازت دیں, مینجمنٹ ہاؤس کے کلب کی طرف سے اس پیج پہ جا کے اخوت کے پیج پہ چلے جائیں, یا مینجمنٹ ٹوڈے سی او کلب یا مینجمنٹ ہاؤس پہ آپ کو یہ پورا ورژن میرا مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.